بھائی آپ کو آواز آ رہی؟ جی آ رہی. ہم شروع کرتے ہیں. ہم آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو آغاز اللہ پاک کے کلام سے. تو میں سلطان محمد فاتح صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن پاک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. اس وقت کہا جائے گا اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا کہ جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں بائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز اس پر قدرت رکھتا ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. آج کا ہمارا یہ سیشن یہ پاکستان ایسوسی ایشن دبئی
اور ایجوکیشنل ریسورس ڈیولپمنٹ سینٹر کراچی، ان دو اداروں کے کولیبریشن سے ہو رہا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایسوسیشن دبئی کے اندر دیار غیر میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے اقسام کی ایکٹیویٹیز جس سے ان کی کسی بھی طرح کی کمیونٹی کی جو نیڈز ہیں، چاہے وہ ایجوکیشنل نیڈس ہوں، ان کا آپس میں کولیبریٹیو رہنے کی نیڈس ہوں، ایک کمیونٹی اور کنیکٹیوٹی اور گھر سے دور ہوتے ہوئے پھر بھی اپنے وطن سے، اپنے لوگوں سے، اپنی قوم سے جڑے رہنا اور آپس میں مل کے باہم اتفاق کے ساتھ کام کرنا، اس کے اوپر پاکستان ایسوسیشن دبئی یہاں پہ بہت سالوں سے کام کر رہی ہے۔ ERDC is a self-reliant and non-profit organization established in year 2000, working in the field of education with a vision of social excellence. Through online and on-site programs, educational services, ERDC has trained thousands of teachers and students, parents, educationists from all over the world. ERDC has worked extensively in the domain of both material development and training with public and private sector organizations across Pakistan and various organizations outside Pakistan. ERDC also initiated and offered HEC recognized degree program MBA educational leadership in collaboration with PF KIET University Karachi. ERDC also received Presidential Award for the Best Children's Literature from Government of Pakistan, and its publication are also adopted in India, UAE and UK outside the Pakistan. اور today's session اس کو ہمارے آج کے جو اسپیکر ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو انہیں نہیں جانتا۔ ہم سب نے انہیں بارہا سنا ہے۔ سلمان آصف صدیقی صاحب ERDC کے فاؤنڈر بھی ہیں اور ایجوکیشنل ڈائریکٹر بھی ہیں۔ سلمان صاحب نے ہر طرح کی اسکولنگ سے لے کے لرننگ کلب اور چلڈرن کے لیے جتنا کنٹینٹ، جتنی موٹیویشنل اسپیکر کے انداز میں کام کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو میں چونکہ آپ سب اتنے اچھے طریقے سے ہم سب سلمان صاحب کو جانتے ہیں، میں مزید ٹائم اس میں نہیں لوں گا۔ سلمان آصف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آج کے سیشن میں، جو کہ پیرنٹنگ ڈیورنگ کووڈ پینڈیمک، وی آل نو کہ اس نے ہمیں سائیکلوجیکل، اکنامیکل بہت انداز سے ڈسٹرب کیا ہے، اور صرف ہمیں نہیں، پوری دنیا کے اندر، اور خاص طور پہ بچوں کے پچھلے 1 سال سے زیادہ عرصہ اسکول بند رہنے کی وجہ سے ایک پیرنٹنگ کی ڈفرینٹ اسٹائل کی نیڈز ہیں۔ تو آج اسی حوالے سے ہمیں رہنمائی کریں گے آصف صاحب، سلمان آصف صاحب۔ تو اوور ٹو یو سلمان آصف صاحب۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، بہت شکر گزار ہوں پاکستان ایسوسیشن دبئی کا، جنہوں نے آج کے ایونٹ کو آرگنائز کیا اور آپ کو آج موقع دیا، مجھے بھی موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کو مخاطب کر سکوں اور ہم اس میں انتہائی اہم موضوع پر بات کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں، میں چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ اپنی ویڈیوز آن کریں تو مجھے ذرا اندازہ ہوگا آپ سے ایک انٹریکشن کا ایک احساس ہوگا انشاءاللہ۔ تو جتنے لوگ اپنی ویڈیوز آن کریں گے وہ بہت اچھا ہوگا ہمارے لیے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، یہ موضوع ہے پیرنٹنگ کووڈ-19 کا، جو پورا ابھی تک یہ پینڈیمک چل رہا ہے، اس پوری صورتحال میں ہم بچوں کی پرورش کے حوالے سے اور فیملی لائف کے حوالے سے
ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمارے لیے کیا رہنما اصول ہو سکتے ہیں, تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پر میں بات کروں گا. اس سے پہلے کہ میں بات چیت شروع کروں, یہ بھی چاہوں گا کہ آپ کے پاس کوئی پیپر اور پین ہو تو آپ نوٹ ٹیکنگ کر سکیں, اور اس کے اوپر آپ اپنی نوٹ بھی لے لیجیے, اور اگر کوئی کوشچن آپ ذہن میں آئے تو اسے ضرور نوٹ ڈاؤن کیجیے گا. تو میں ان شاء اللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج کچھ وقت ہمیں ملے اور آپ کے کوشچن بھی میں لے سکوں اور کمنٹ کر سکوں. اچھا, جب کووڈ تقریباً 1 سال ہو گیا ہماری اس وقت پوری دنیا میں سے یہ کووڈ آیا ہے, اور ہم اس چیلنج کو اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اپنے اپنے ماحول میں, اپنے اپنی معاشرے میں کے اوپر جو ممکنہ رسپانس ہو سکتا ہے, جو حفاظتی تدابیر ہو سکتی ہیں, جو اپنی انفرادی صحت کی بچاؤ اور اپنی فیملی کی صحت کے بچاؤ اور اپنے معاشرے کی صحت مندانہ زندگی کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا ہے, لوگوں نے کچھ ٹرائل اینڈ ایرر کے ساتھ کچھ مختلف ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں سمجھ آئی ہیں, اور لوگ الحمدللہ کر رہے ہیں. اور اب تک دوبارہ کافی اسکلس لوگوں کی ڈیولپ ہو گئی ہیں, ان کو چیلنجز کا بھی بہت اچھا شعور ہے, اور یہ بھی اندازہ ہے کہ صورتحال کو کیسے اس میں بچوں کی پرورش کی جائے, اور اپنے فیملی کے جو گولز ہیں فیملی لائف کے, میننگ فل فیملی لائف کے لیے کیسے سوچا جائے. الحمدللہ لوگوں کو کچھ توفیق ہوئی ہے اور لوگوں نے اس کے اوپر کچھ سوچا بھی ہے. میں جو ابھی گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس میں 3 باتیں کروں گا. پہلی بات میں یہ کروں گا کہ کرونا کی وجہ سے کیا بلیسنگز ہیں جو انسانی معاشروں نے ایکسپیرینس, یعنی بلیسنگز کرونا کیا ہے. پہلی بات میں یہ کروں. دوسری بات میں یہ کروں گا کہ کرونا کی وجہ سے کیا یونیک چیلنجز ہمیں دیکھیں. انسانی معاشرے میں کچھ ایسے چیلنجز دیکھے جو پہلے اس بڑے پیمانے پر اور اتنی شدت سے اس کا ایکسپیرینس نہیں ہوا. اور اس کے بعد میں تیسرے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب اس پوری صورتحال میں کرنے کے کام کیا ہے. تو میں کوئی 9 سجیشنز ہیں جو کہ کچھ پریکٹیکل سجیشنز ہیں جو ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے یا پرابلم کو سامنے رکھتے ہوئے کرونا کے نتیجے میں آئے ہیں یا کرونا کے تھرو معاشروں میں پیدا ہوئے ہیں, اس میں کچھ کرنے کے کام کیا ہو سکتے ہیں. میں اس کو بھی ایک آؤٹ لائن آپ شیئر کروں. تو سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بلیسنگز کیا ہیں. کرونا کی وجہ سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کیا احسانات ہمارے اوپر کیے ہیں. مجھے کچھ لوگ یہ مجھے میسج آ رہا ہے کہ وائس کلیئر نہیں ہے, تو کوئی آپ میں سے جن لوگوں کو میری وائس بالکل کلیئر محسوس ہو رہی ہے وہ ذرا تھمز اپ کر دیں, تو مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کو وائس کلیئر محسوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, وائس کلیئر محسوس ہو رہی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی, کرونا کی بلیسنگز ہم دیکھتے ہیں. بلیسنگز کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ ہماری جو ایک فاسٹ موونگ لائف تھی جس میں ہم سب ایک ٹریک پہ بھاگے چلے جا رہے تھے, اور ایک ایسی زندگی میں مصروف تھے جو تیز رفتار بھی ہے, جس میں ہمارے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہے, جس میں غور و فکر اور تدبر کے امکانات بڑی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں. تو کرونا کی سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہے کہ اس نے ایک بریک لگایا, اور ہم ایک بریک لگانے پہ مجبور ہوئے, اور پھر ہم نے کچھ چیزوں پہ, کچھ ان سوالات اور ان معاملات پہ غور و فکر شروع کی جو عام حالات میں یا کرونا سے پہلے کی زندگی میں اتنا آسان نہیں تھا انسانی معاشروں کے لیے. دوسری جو بلیسنگ کرونا کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوئی وہ یہ ہے کہ کرونا نے جب ہمارے لیے غور و فکر اور سوچنے کا امکان پیدا کیا, تو بعض لوگوں نے بہرحال اپنی زندگی کے اوپر غور کیا کہ ہم جتنی لگژریز کی ہمیں عادت ہو گئی ہے, اور جس طرح کی لائف اسٹائل کے ہم اسیر ہو گئے ہیں, اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ہمیں جب ایک فیز ایسا آیا جس میں ساری چیزیں رک گئی تھیں, تو لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ ان چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں جن کا اصولی طور پر ہمیں عادی ہونا چاہیے. کچھ لگژری اسٹائل جو شاید کم کرنے کی ضرورت ہے. تو کچھ یہ سوچ کہیں کہیں پیدا ہوئی. یہ الگ بات ہے کہ یہ پھر زیادہ عرصے ہمارے معاشروں میں اتنی نہیں رہ سکتی, لوگ اس سوچ سے تھوڑا باہر بھی نکلے ہیں. اسی طرح ایک بہت بڑا کرونا کی بلیسنگ ایک بہت بڑی یہ ہے کہ لوگوں کا لائف اسٹائل جو ہے وہ ریزیوم ہوا,
اور کسی حد تک فورسفلی اس کے اوپر کچھ چینجز بھی آئے، اور ایک بڑا ایکولوجیکل امپیکٹ یہ ہوا کہ جو پولوشن ہے، جو ایئر پولوشن ہے، اس میں کمی دیکھی گئی. ہمارے گھروں کے آنگنوں میں اب ایسے پرندے بھی نظر آنے لگے جو پہلے نہیں نظر آیا کرتے تھے. کچھ ایسی برڈز ہمیں فضاؤں میں زیادہ سکون اور اطمینان سے اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جو پہلے ہمیں اتنی سہولت سے نظر نہیں آتی. تو یہ کچھ انوائرمنٹل اس کا ایک امپیکٹ تھا جو اسپیڈ کی، اور کہہ لیجیے جو دنیا میں ایئر ٹریفک کم ہو گیا، دنیا کے اندر پولوشن پروڈیوس ہونا کم ہوئی، اور اس کے اپنے کچھ بلیسنگس تھیں، اس کے اپنے کچھ بڑے پازیٹیو نتائج تھے. ایک بڑا بلیسنگ کرونا کی یہ بھی ہوئی کہ لوگوں کو کچھ وقت ملا اپنے گھر میں وقت دینے کا، گھر میں وقت گزارنے کے لیے ان کو موقع مل سکا. اپنی فیملی کے لیے بہت سے لوگوں کے پاس جو ٹائم پہلے نہیں ملتا تھا وہ ٹائم ان کے لیے نکل آیا. لیکن پھر یہ صورتحال کے بعد اس طرح چیلنج ہو گئی جب لوگ ورک فرام ہوم کے نتیجے میں اپنے بیڈ روم کو اور اپنے ٹی وی لاؤنج کو آفس کا اسٹیٹس دے رہے تھے، اور پھر پورا گھر جو ہے ایسا لگتا تھا کہ آفس نے کالونائز کر لیا ہمارے گھر کو، اور اب گھر جو ہے وہ آفس کی ایک کالونی ہے یا ایک کہہ لیجیے اسٹیشن ہے. تو لیکن بہرحال گھر میں وقت گزارنے کا ٹائم پڑا. اسی طرح ایک اور چیز جو کرونا کی بڑی بلیسنگ تھی وہ یہ تھی کہ موت کو بہت قریب سے دیکھا. لوگوں کے اوپر موت کو قریب سے دیکھنے کے نتیجے میں زندگی کی حقیقت آشکار ہوئی، ان کا زندگی پہ سے اعتبار کم ہوا. بہت سے لوگوں کو یہ سوچنے کی توفیق ہوئی کہ وہ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں، زندگی کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے زندگی کی بے اعتباری کو قبول کرنے کے لیے بڑھاپا شرط نہیں ہے. جوانی اور لڑکپن میں بھی زندگی کو اتنا ہی ناقابل اعتبار سمجھنا چاہیے جتنا بڑھاپے میں سمجھنا چاہیے. تو ایک زندگی کے اوپر جو ہمارا یعنی یہ احساس اور زندگی بڑی جلدی ختم ہونے والی تھی، یہ کرونا کا ایک بڑا بہت ہی امپورٹنٹ لیسن تھا. اللہ کرے کہ یہ لیسن ہم سب نے پازیٹیو مینر میں ریسیو کیا. اسی طرح کرونا کا ایک اور لیسن یہ تھی کہ کیپٹلزم جسے ہم اردو میں سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، اس پہ جو دنیا کی ریلائنس ہے اور دنیا کا ٹرسٹ ہے اور دنیا کا جو کانفیڈنس ہے وہ کچھ شیک ہوا. لوگوں کو یہ سمجھ آیا کہ یہ جو اکنامک ماڈل ہے یہ کسی بھی گلوبل کرائسس کے نتیجے میں ماڈل ہماری انسانوں کی اکنامک نیڈس کو انشور کرنے کے لیے بہت ریلائبل نہیں ہے، اور یہ کسی وقت بھی یہ چیلنج آ سکتا ہے. تو یہ بہرحال دنیا میں ایک ڈبیٹ جو پہلے سے چل رہی تھی لیکن وہ بہت اسمال اسکیل بہت کہیں ایسی کوئی آواز آتی تھی کیپٹلزم کو کوشچن کر. ان آوازوں میں ذرا تیزی آئی، ان آوازوں کی تعداد بڑھ گئی، اور یہ کانورسیشن دنیا کے جو ایکیڈیمک کوریڈورز ہیں ان کے اندر یہ ڈبیٹ یا یہ کانورسیشن جو ہے وہ ایوالو ہوئی. تو یہ تو تھے کرونا کے احسانات یا کرونا کی بلیسنگ. اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا نے کچھ نئے مسائل، نئے چیلنجز پیدا کیے، وہ کیا تھے. میں سمجھتا ہوں کہ کرونا نے جو بہت بڑا چیلنج ہمیں دیا وہ یہ دیا کہ بصری آلودگی میں اضافہ ہوا. یعنی ہم سب ایک ایسے لائف اسٹائل میں گئے جو بہت زیادہ اسکرین کے ساتھ کنیکشن اور اسکرین کے ساتھ انگیجمنٹ سے ڈیفائن ہوتا تھا. ہم سب بلینز آف ایسے ویژولس کو ہم نے پروسیس کیا اس کرونا کے پیریڈ میں. ہم انسانوں کا جو اسکرین ٹائم ہے اور انسانوں کا جو میڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے وہ ماس میڈیا ہو، وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد کو اسکرین ایڈکشن ہوا، اور بہت بڑی تعداد ایک میننگ لیس انگیجمنٹ آف ٹیکنالوجی میں چلا ہوئی. ٹیکنالوجی کی میننگ فل انگیجمنٹ ضرور ہوتی ہے، بہت سی جگہوں پہ ہوتی ہے، لیکن دنیا میں جو میننگ لیس انگیجمنٹ ہے ٹیکنالوجی اور خاص طور پہ جو اسکرینس ہیں اس میں اضافہ ہو گیا. اسی طرح ایک بہت بڑا کہہ لیجیے چیلنج جو کرونا سے پیدا ہوا کہ فزیکل ایکٹیویٹیز بہت کم ہو گئیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آئسولیٹ ہو گئے. ایک اور چیز جو کرونا کی وجہ سے ہوئی کہ جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اور فیملی جو ایکسٹینڈیڈ فیملی کے ساتھ تعلق ہے، نیبرہڈ کا تعلق ہے، کمیونٹی لائف ہے، یہ پوری طرح افیکٹ ہوئی اور لوگوں کا ملنا جلنا ذرا کم ہو گیا. لیکن ہماری دنیا میں ایسے علاقے نہیں ہیں جہاں ان سب چیزوں کی خاص پرواہ نہیں کی گئی اور انہوں نے یہ سب جاری رکھا ہے. کسی پاکستان میں سے ایک چیز ہے جہاں بہت سارے پاکٹس میں لوگوں نے بڑا ایک کہہ لیجیے بے احتیاطی کہہ لیجیے یا ناخوشی کہہ لیجیے کہ وہ
کا उन्होंने मुतायना भी किया, ये भी एक हमें नज़र आता है। लेकिन बात जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं बहुत रिड्यूस हुई। इसी तरह कोरोना ने एक और बड़ा चैलेंज ये पैदा हुआ कि लोगों के ईमान की कमज़ोरी की वजह से लोगों में बहुत ही ज़्यादा जो फियर है या फोबिया है वो बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब खौफ बहुत ज़्यादा था। नफ्सियाती तौर पर लोग बीमार हो गए, मतलब इतने बीमार हो गए लोगों को। मेरे पास जब से कोरोना शुरू हुआ, यानी अब अगर मैं ये कहूँ कि तकरीबन 1 साल हो रहा है दुनिया में कोरोना को एक्सपीरियंस करते हुए, 1 साल तकरीबन हो रहा है। और मेरे पास जब कोरोना को 1-1.5 महीना हुआ था, उसके बाद से बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने अपने बच्चों के मसाइल मुझे बयान किए। यानी 8 साल का बच्चा है और वो मुस्तकिल हाथ धोने का उसको मसला पैदा हो गया है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इतना खौफ उनमें पैदा हो गया है कि मेरे पास कई ऐसे बच्चे आए, कई ऐसे पेरेंट्स आए जिसने अपने बच्चों के बारे में बताया कि उनका 12 साल का बच्चा है और वो घर के किसी भी बंदे से करीब आते हुए डरता है। अगर कोई घर उसके कमरे में अगर कोई एंटर हो जाए तो वो रोने लगता है कि मुझे वायरस लग जाएगा। तो ये उसकी नफ्सियाती तौर पर इतना डिस्टर्ब हुआ। तो कुछ नासमझियाँ हुई जब ये कोरोना आया, तो कुछ एक फियर फैक्टर बहुत ज़्यादा था और एक एबनॉर्मल फियर फैक्टर था। और हमने इस सारी चीज़ को जिस इमोशनल मैच्योरिटी और जिस विजडम और जिस अल्लाह पे यकीन के साथ इस पूरी सूरत हाल को देखना था और हैंडल करना था, तो ईमान की कमज़ोरी की वजह से, समझ की कमी की वजह से और कुछ खौफ और जज्बाती और नफ्सियाती कह लीजिए अदम तवाज़ुन की वजह से इस पूरी सिचुएशन को ठीक से बहुत सी जगहों पे हैंडल नहीं किया जा सका और उसके नतीजे में बड़ी एक कह लीजिए साइकोलॉजिकल एक ट्रॉमेटिक सूरत हाल बहुत सी फैमिलीज में, बहुत से इंसानों की जिंदगी में पैदा हुई। और अभी भी अब यानी इस वक्त हम देखते हैं कि मतलब बड़ी तेजी से बढ़ी है पूरी सिचुएशन के अंदर, जो कि बड़ी परेशान कन तकलीफ से बात है। एक और जो कोरोना के नतीजा पैदा हुआ कि बच्चों की जो एजुकेशनल एक्टिविटीज थी वो इंस्टीट्यूशंस में जो जाते थे वो बंद हो गई और ऑनलाइन एजुकेशन का जो एक फेज शुरू हुआ वो बच्चों के लिए इंगेजिंग नहीं था और खास तौर पे 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए तो वैसे भी वो बहुत अननेचुरल और वो एक रिकमेंडेड अप्रोच नहीं थी। तो ये तो जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो एक पूरा फेज आया दुनिया भर में, बल्कि अब दुनिया में ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बढ़ गई है। तो ये एजुकेशन 10 साल से छोटी उम्र के बच्चों के लिए बड़ी उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ और उनकी अपनी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसके लिहाज से या उनकी इंगेजमेंट के लिहाज से या उनकी अटेंशन को सस्टेन करने के लिहाज से एक मुनासिब या एक बहुत आइडियल सूरत हाल नहीं है, बल्कि बहुत से हवालों से उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव है या उनके लिए एक बड़ी चैलेंजिंग और बहुत से हवालों से उनके लिए डिस्टर्बिंग भी है। तो ये भी एक चीज़ हुई। इसी तरह एक और चीज़ जो चैलेंज आया वो ये कि बोरियत की नई इंतहाओं ने जन्म लिया। यानी ये इस बात का एक इंडिकेशन था कि लोगों के पास अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए अगर उनको बहुत सारा वक्त मिल जाए तो उनके पास कोई विजन नहीं है कि वो उस वक्त का कैसे इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग जब उन बोरियत कैसे कहते हैं, बोरियत कहते हैं कि आपके पास दौलत अमल बहुत सारी हो लेकिन आपको अमल दिखाई ना दे, आपको समझ ही ना आए कि मेरे पास जो टाइम है, मेरे पास जो कई घंटे का टाइम है, व्हाट शुड आई डू इन दिस टाइम, आपको समझ ही ना आए। तो ये बोरियत का फिनोमेना है। बोरियत का फिनोमेना ये बताता है कि भाई अपने आप को किसी बामानी किसी में एंगेज करने के लिए या अपने साथ वक्त गुजारने के लिए या तो आप अपने आप को मुलाकात करने या आप यानी एक उसका सलीका या उसका शऊर हमें नहीं है या अपनी किसी बहुत मीनिंगफुल एक्टिविटी का हमारे पास कोई विजन नहीं है तो हम बहुत शदीद बोर होते हैं। तो ये भी एक फिनोमेना हमने देखा माशरों में कोविड की वजह से। कोविड की कुछ ब्लेसिंग्स हैं और कोविड के कुछ चैलेंजेस हैं। और कोविड ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक परेशानी या मुश्किल लेकर आया था, वो अपने साथ बहुत ब्लेसिंग भी लाया था और कोई ऐसी ब्लेसिंग थी और ऐसे उसके एहसानात और इनामात थे जो कोविड से पहले की जिंदगी में तसव्वुर नहीं किए जा सकते। लेकिन कुछ उसके साथ ऐसे चैलेंजेस भी थे जो बहरहाल दुनिया ने उसको पहले इस
اسکیل پہ ایکسپیرینس. تو میں نے اس میں بات کی ہے کووڈ کے کیا کیا احسانات یا کیا بلیسنگس تھیں, اور پھر میں نے یہ بات کی کہ کووڈ کے آنے سے معاشروں میں کیا بڑے چیلنجز یا ایشوز پیدا ہوئے. اب میں اپنی بات کے جو میری آج کی گفتگو کا جو سب مین کہ آپ لوگوں کے لیے ٹیک اوے ہے, اور میں میری گفتگو کا جو سب سے اہم ایسپیکٹ ہے اس کی طرف آ رہا ہوں. میری گفتگو کا تیسرا کمپوننٹ ہے جس میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ اب کرنے کا کام کیا ہے, اور میں آپ کو 9 پریکٹیکل سجیشن میں آپ کو دوں گا, یعنی کرنے کے لیے میں کوئی 9 کام آپ سے آپ کو چاہوں گا کہ ہم کریں. اور یہ جو 9 کام میں آپ کو بتاؤں گا ان 3 حوالوں سے ہمارے لیے معامل. سب سے پہلی بات ہماری اپنی نفسیات کی ہے, دوسری بات ہماری فیملی لائف کی کوالٹی کو انشور کرنے کے لیے, اور تیسری بات بچوں کی اچھی پیرنٹنگ یا بچوں کی اچھی ایجوکیشن اور بچوں کی اچھی پیرنٹنگ کے حوالے سے. تو اگر میں یہ کہوں کہ میں کوئی 9 مشورے آپ کو دوں گا, اور یہ 9 مشورے 3 حوالوں سے ہمارے لیے مددگار ہوں گے. ہماری اپنی نفسیاتی صحت, ہماری جو خاندانی زندگی ہے اس کی معنویت کی کوالٹی, اور ہمارے بچوں کی پرورش یا ان کی اپبرنگنگ یا ان کی پیرنٹنگ میں ہمارے لیے انشاءاللہ مددگار ہوں. سب سے پہلا مشورہ جو میں دینا چاہوں گا پوری صورتحال میں, جس میں نے جائزہ لیا کہ کووڈ کی بلیسنگس کیا ہیں, کووڈ کے چیلنجز کیا ہیں. سب سے پہلی بات جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ کچھ وقت گزاریں اور اپنے ایمان کو ہم ریوائز کریں. ایمان جو ہے وہ ہماری نفسیاتی صحت کا سب سے بڑا کہہ لیجیے گارنٹیئر ہے, سب سے بڑی جو کہہ لیجیے کسی بھی انسان کی نفسیاتی صحت یا نفسیاتی شفایابی کے سب سے بامعنی انتظام کا نام ہے ایمان, یقین. اور ایک ایسا ایمان, اللہ پر ایسا ایمان جس کے نتیجے میں اپنے اوپر کانفیڈنس بھی پیدا ہو اور اللہ سے تعلق محسوس ہو انسان کو. تو یہ جب کام ہوگا تو ہم اور کے خوف سے نکلیں گے. مطلب بہت ضروری کام یہ ہے, ہم سب کو یہ ایسس کرنا ہے کہ کیا مجھے فیئر آف ڈیتھ تو نہیں ہے. مسلمان کی جو آئیڈیل سائیکنگ, مسلمان کی جو آئیڈیل سائیکنگ کنڈیشن ہونی چاہیے وہ فیئر آف ڈیتھ کی نہیں ہونی چاہیے, وہ فیئر آف اکاؤنٹیبلٹی کی ہونی چاہیے. یعنی مسلمان کی جو آئیڈیل, یعنی ہماری جو آئیڈیل سائیکنگ اسٹیٹ ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں موت کا خوف نہ ہو, لیکن ہمیں اس بات کا خوف محسوس ہو کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میں اپنے رب کے پاس کیا اعمال لے کے جاؤں گا. میرے معاملات ٹھیک نہیں ہیں, میں نے بہت سی گڑبڑ کر رکھی ہے, مجھے ابھی توبہ کی ضرورت ہے, مجھے اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, مجھے معافی تلافی کرنے کی ضرورت ہے, مجھے اپنی جو زندگی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو خدا کرے کہ مرنے سے پہلے ہماری اصلاح ہو جائے, تو کرے کہ ہمیں سچی توبہ ہماری ہو جائے, خدا کرے کہ ہمارا خاتمہ. تو مسلمان آئیڈیل مسلم سائیکی یہ نہیں ہوتی کہ وہ موت سے گھبراتا ہے. آئیڈیل مسلم سائیکی یہ ہوتی ہے کہ اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ خاتمہ جو ہے ہمارا وہ ایمان سے. تو یہ اسٹیج ہمیں اپنی دیکھنے کی ضرورت ہے. میں چاہوں گا کہ جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے, میں چاہوں گا کہ کووڈ کی پوری سچویشن میں ہم یہ لکھیں کہ میرے اپنے اندر فیئر آف ڈیتھ تو نہیں ہے, اور میری فیملی میں کوئی فیئر آف ڈیتھ تو ایگزسٹ نہیں کرتا. یعنی ہم جو بھی پریکاشنز ہیں ان کو فالو کریں, اور ہم دعا کریں, اور ہم بہت احتیاط کریں, اور ہم اللہ کسی کو بھی پریشانی میں مبتلا نہ کریں, اور سب کو محفوظ رکھے جسمانی طور پر بھی, نفسیاتی طور پر بھی, اور ایمانی طور پر. لیکن اس پوری سچویشن کو ہینڈل کرتے ہوئے جو ہمیں ہماری نفسیاتی صحت چاہیے وہ ہمیں ایمان کے ذریعے حاصل ہو. سب سے پہلی چیز ہمیں کرنی ہے وہ ایمان کو ٹھیک کرنا. ایمان کو ٹھیک کرنے کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ تفصیلی ملاقات کا آغاز کر دیجیے. اپنے ساتھ تفصیلی ملاقات کا آغاز کیسے ہوگا؟ کاغذ اور پینسل لے کے بیٹھ جائیے, اکیلے میں بیٹھیے اور سوچیے کہ میری پوری زندگی میں مجھے کیا چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, میں کیا میری رانگ وے کیا ہے, میں اپنی رانگ وے کے اوپر سچی توبہ کروں, اور میں یہ دیکھوں کہ میں اب جو بھی کام کر رہا ہوں کیا اللہ کی پریزنس کو محسوس کرتے ہوئے میں یہ کام کرتا ہوں. تو مجھے اللہ کی پریزنس کا احساس اگر کمزور ہے تو اللہ مجھے میرے اندر وہ جگائے. تو یہ پہلا کام ہے. یہ اور ڈیٹیل ہو سکتی ہے جو میں ابھی اس وقت کی کمی کی وجہ سے میں نہیں چاہوں گا. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے ساتھ تعلق پیدا کیجیے,
اپنے ساتھ وقت گزاریے جس کا آؤٹ کم یہ ہونا چاہیے کہ اپنا ایمان بہتر ہو, اور اس ایمان کے بہتر ہونے کا آؤٹ کم یہ ہونا چاہیے کہ فیئر آف ڈیتھ ختم ہو جائے. تو پہلا پوائنٹ یہ ہے, اسپینڈ ٹائم ود یور سیلف, اینالائز یور سیلف, ریوائو یور ایمان, اینڈ دا الٹیمیٹ آؤٹ کم آف دس ہائر لیول آف ایمان بی دیٹ یو ول ناٹ فیئر انشاءاللہ تعالیٰ. موت کا خوف انشاءاللہ ختم ہو جائے گا, آدمی مطمئن ہو جائے گا انشاءاللہ, اور اپنی اصلاحی ہوگی انشاءاللہ. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بیسٹ پاسبل جو حفاظتی اقدامات ہیں الحمدللہ ہم کر بھی رہے ہیں, ہمیں کرنے چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ میرے کسی کی موو سے, میرے کسی کی اسٹیپ سے میری فیملی میں فیئر تو نہیں پیدا ہوتا. میں ڈراتا تو نہیں کہ اگر مطلب مجھے میرا کوئی بھی ایکشن, اور اس کے لیے ہم اپنی فیملی میں ایسے کر سکتے ہیں کہ فیئر کیسے, مطلب ہمارے گھروں میں خوف پیدا ہو رہا. ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر بہت لوگ نروس ہوں, لوگ بہت انگزائٹی کی سطح پر. میں بہت سی ایسی فیملی میں نے کاؤنسلنگ کی پچھلے 1 سال میں, جہاں پوری فیملی جو ہے وہ بہت ڈسٹرب ہے یہ سوچ کر کے آگے دنیا میں ہوگا کہ بہت سے لوگ ڈسٹرب ہیں. میں ایسی فیملی سے بھی ملا ہوں جن کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا, اور اس کے بعد پوری فیملی اتنی ڈسٹرب ہے, اور ابھی تک وہ نارمل نہیں ہوئی ہے, اور ان کی حال تو 6 مہینے ہو چکے ہیں, لیکن وہ بہت ڈسٹرب حالت میں. تو خوف کی حالت سے نکلنے کی کوشش کیجیے. یہ خاص طور پر دیکھیے کہ بچوں میں خوف تو نہیں پیدا ہو رہا, اور بچے اگر پوچھیں کہ بھئی یہ انتقال ہونے کے بعد لوگ کہاں چلے گئے, تو آپ یہ بتائیے کہ بیٹا جس طرح ہم ہمارے ملنے والوں میں کوئی, آپ کے جاننے والوں میں کبھی کوئی کینیڈا گیا ہے, آپ کے جاننے والوں میں کبھی کوئی سعودیہ گیا ہے, آپ کے جاننے والوں میں کبھی کوئی یونائٹیڈ اسٹیٹس گیا ہے, تو ہم ایئرپورٹ پہ جا کے اسے گڈ بائی کرتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے وہاں پر. تو آپ بتائیے کہ جس طرح ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ پہ ہم جاتے ہیں, اسی طرح ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جاتے ہیں. اور اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہیں تو وہ جو دوسری دنیا ہوتی ہے وہ امریکہ سے زیادہ اچھی ہوتی ہے, وہ کینیڈا سے زیادہ اچھی ہوتی ہے, وہ یو کے سے زیادہ اچھی ہوتی ہے, وہ دنیا کے کسی بھی رائل پیلس سے زیادہ اچھا پیلس ہوتا ہے. تو ہمیں خوشی اور اطمینان ہونی چاہیے. اور پریشانی کی بات یہ بھائی تمہارے جاننے والے جب یہاں سے آسٹریلیا جاتے ہیں, یا نیوزی لینڈ جاتے ہیں, یا کینیڈا جاتے ہیں, یا یو اے ای جاتے ہیں, یا کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں, تو تم انہیں خوشی خوشی گلے مل کے ٹی آف تو کرتے ہو نا, اور تمہیں پتا ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو اے گڈ پلیس, ٹو اے بیٹر پلیس. تو یو اپنے خدا سے کہتے ہو اس یقین کے ساتھ کہ وہ ایک اچھی جگہ جا رہے ہیں, اور وہاں ان کو مشکل نہیں ہوتی ہے, اور چیزیں آرام سے رہیں. تو اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہیں تو ہمیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم اچھی جگہ انشاءاللہ جانے والے ہیں. اللہ ہم سب کے اعمال ایسے کرے کہ ہماری جو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ بہت اچھی ہو جائے, وہ کمفرٹیبل ہو جائے, وہ ہمارے لیے واقعی مطلب ایک خیر کا سامان ہو. تمہارا یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہم, پہلا پوائنٹ اور دوسرا پوائنٹ بہت ریلیٹڈ ہیں. دوسرے پوائنٹ میں میرا فوکس یہ ہے کہ ہم بچوں میں اور فیملی میں فیئر کو نہیں انکلکیٹ کر رہے ہیں. ہم تمام پریکاشنس کریں, ہم تمام جو بھی سیفٹی میجرز ہیں وہ لیں, بیسٹ پاسبل سیفٹی میجرز لیں, لیکن ہمارے اندر پیرانوائڈ پیدا نہ ہو, ہمارے اندر خوف پیدا نہ ہو, اس سے ہم رکھیں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب جو وقت آپ کو ملا ہے کووڈ کی وجہ سے کچھ اضافی وقت ہماری زندگی میں ملا ہے, لیکن نان ٹریفک میں اور بہت ساری اور چیزوں میں جا سکتا. ٹریولنگ ختم بہت ہی کم ہو گئی ہے دنیا میں. ٹریول جو ہے وہ بہت ضرورت ہے, لوگ کر رہے ہیں. پہلے بہت زیادہ لگژری اور بہت ایک بیٹری کی ٹرپ بہت زیادہ ہوتے تھے, آنا جانا ہوتا ہے, ایئر ٹریفک کم ہوا ہے. تو یہ جو ٹائم ہمارے پاس بچ رہا ہے, اس ٹائم کو ہم میڈیا کی نظر نہ کریں, اس ٹائم کو ہم ٹی وی کی نظر نہ کریں, اس ٹائم کو ہم گیمنگ کی نظر نہ کریں, اس ٹائم کو ہم غنیمت جانیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنی بانڈنگ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, اپنی فیملی کے ساتھ کانورسیشن کو ممکن بنانے کے لیے. تو یہ جو ٹائم ملا ہے, اس ٹائم میں ہم اپنی فیملی کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ اسٹرینتھن کریں, کیونکہ پہلے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا, اب ٹائم ملا ہے. یہاں پر میں ایک چیز اور سے بات کروں کہ اگر آپ ورک فرام ہوم کرتے ہیں تو آپ اپنی کسی میں اپنے باسز سے, جو آپ کے آپ کے ہیڈ ہیں, جو آپ کے کام ہیں, آپ کے امپلائر ہیں, آپ ان کے ساتھ بڑی حکمت سے یہ بات طے کیجیے کہ وہ کتنے آورس دینے اور وہ آورس کون سے ہیں, اور آپ ان کو یہ بتائیے کہ میں اپنی فیملی ٹائم, یہ میں نے اپنا فیملی ٹائم رکھا ہے جس میں واٹس ایپ نہیں دیکھوں گا. تو اس وقت ہمارے لیے بہت اہم چیز جو طے کرنے کی ہے وہ یہ ہے, کس ٹائم میں ہم واٹس ایپ نہیں دیکھیں گے, کس ٹائم میں ہم کمپیوٹر استعمال نہیں کریں گے, کس ٹائم میں
हम सोशल मीडिया को नहीं देखेंगे, ये तय करने की ज़रूरत है। हमें अपने अपनी देखिए ये जो ज़कात रमज़ान में हमें मिलता है ना, ये एक ट्रेनिंग होती है, किस चीज़ से रुकना है और किस चीज़ को छोड़ना है, ये सलीका, ये फहम, ये शऊर, ये मिजाज हमारे अंदर पैदा हो जाएगी। ये जो रोज़ा और एहतिकाफ की जो ट्रेनिंग है रमज़ान में हमें मिलती है, उसको हमें अप्लाई करना है इन दिनों में। और हमें ये पता हो कि ठीक है, मैं मेरे हाथ में है कि मैं 24 घंटे पे व्हाट्सएप या 24 घंटे सोशल मीडिया यूज़ करूँ, लेकिन मैं ये चूज़ कर रहा हूँ कि मैं इन टाइमिंग, और वो टाइमिंग हम पहले तय कर लें कि हम इन टाइमिंग में इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाएंगे, इनसे हम एक फासला रखेंगे, घर में इन चीज़ों को रखने की एक जगह बना लें, यानी ये चीज़ें उन जगहों पे छोड़ दें और उसके बाद अपनी फैमिली के साथ बगैर मोबाइल फ़ोन की मौजूदगी के एक बहुत ही प्योर मुलाकात अपनी फैमिली के साथ करें, जिसमें बार बार नींद ना बज रही हो, मोबाइल वाइब्रेट ना कर रहा हो और आपकी अटेंशन डाइवर्ट ना हो रही। तो इस टाइम को मैं चाहूँगा कि आप बहुत केयरफुली करें कि फैमिली टाइम आपको मिल रहा है। चौथा पॉइंट ये है कि आपके जो बच्चे हैं, ये पॉइंट स्पेसिफिकली बच्चों से रिलेटेड हैं, वो भी तो बच्चों की परवरिश और तरबियत में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए मतलब मेरा ख्याल है कि आप बात को समझेंगे कि अपने ऊपर काम करने से बच्चों के ऊपर काम खुद ब खुद होता है। तो शुरू में मैंने 3 पॉइंट बताए वो अपने ऊपर है, लेकिन उसका नतीजा बच्चों की पेरेंट्स पड़ेगा। अब जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि बच्चों को घर के कामों में इन्वॉल्व करें। आपके बच्चों को इस कोविड में भले वो ऑनलाइन एजुकेशन ना लें, लेकिन उन्हें रोटी पकानी आ जाए, उन्हें खाना बनाना आ जाए, उन्हें किचन में काम करना आ जाए, उन्हें घर के बहुत सारे काम करने आ जाए, उन्हें लॉन्ड्री आ जाए। अगर आपने इस पीरियड के अंदर अपने बच्चों के साथ, जो पॉइंट नंबर 3 है, आपने इस टाइम को यूटिलाइज किया बच्चों से बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनाने में, पूरी फैमिली से बहुत अच्छी रिलेशनशिप बनाने में। और पॉइंट नंबर 4 ये है कि जब आपका इतना अच्छा रिलेशनशिप बन गया तो इन बच्चों को घर के कामों में इंगेज करें। आप जो मतलब क्या जबरदस्त बात होगी कि पूरा घर मिल के कुकिंग कर रहा हूँ, क्या जबरदस्त बात होगी कि पूरा घर मिल के जो है वो कोई घर की डस्टिंग में, घर के काम में लगा हुआ। तो अपने बच्चों को घर के कामों में इन्वॉल्व करें और इस बात का यकीन कर लें कि जब आपका बच्चा बिरयानी बना रहा है या केक बना रहा है या कुछ भी बना रहा है, कोई भी घर में सब्जियां काट रहा है, ये एक बड़ी जबरदस्त, इस पूरी एक्टिविटी की बड़ी जबरदस्त एजुकेशनल वैल्यू है। आपका बच्चा मेजरमेंट सीख रहा है, आपका बच्चा रेशो और प्रोपोर्शन सीख रहा है, उसकी एक सेंस ऑफ जजमेंट इंप्रूव हो रही है, उसकी एक एस्टिमेशन इंप्रूव हो रही है, वो टाइम मैनेजमेंट करता है, वो मल्टीपल फैक्टर्स को एट अ टाइम अपने अपने जहन में अपने मुशाहिदे में रखते हुए है, वो उसके अंदर एक सलीकामंदी पैदा हो रही है, उसके अंदर बहुत सारी कह लीजिए सहानतें, लीडरशिप, उसका टाइम मैनेजमेंट, उसकी सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो है इसके नतीजे में डेवलप करती हैं और उसकी फैमिली के साथ इंगेजमेंट बड़ी जबरदस्त होती है। तो इसको इसमें इन्वॉल्व किया जाए। 5वां पॉइंट ये है कि नेचर के साथ हमारा जो ताल्लुक है वो हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जब हम इस वक्त पेनिनसुला में जहाँ बहुत सी जगहों पर लॉकडाउन था, अब खत्म हो रहा है, कुछ जगहों पर लॉकडाउन अभी भी है, कुछ जगहों पर बड़ा कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ मूवमेंट अलाउ की गई है। ऐसी सूरत हाल में हम अपने आप को नेचर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ही बेसिक चीज़ ये है कि हम प्लांटेशन करें। हम अपने घर में प्लांट लगाएं, इंडोर प्लांट भी लगाए हैं, आउटडोर प्लांट भी लगाएं, फ्लावर पॉट्स लेकर आएँ, कुछ सब्जियाँ लेकर आएँ। इस वक्त ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो इंडोर वेजिटेबल्स ग्रो करने की एक पूरी साइंस है, जो आपको आप नेट पे ढूंढ सकते हैं। आपको बहुत सारी ऐसी मिलेंगी कि कम जगह पर कम वसाइल के साथ कुछ मुख्तलिफ फूड को ग्रो कैसे किया जा सकता है। तो ये बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं और ये आपके बच्चों को भी और आपको भी फितरत के साथ एक ताल्लुक आपका बनाएंगे। तो ये अपने रूफ गार्डन भी आप बना सकते हैं, किचन गार्डन भी आप बना सकते हैं, मतलब आपको आप बालकनी के अंदर भी कोई चीज़ कर सकते हैं। तो छोटी सी जगह पर, मतलब जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े स्केल आपको चाहिए हो, छोटी सी जगह पर आप, अगर आपका विजन होगा कि मुझे अपनी लाइफ में 24 आवर्स में कोई काम ऐसा करना है जो नेचर के साथ मुझे एंगेज करे, मुझे एक फितरत और माहौलियात के साथ मेरी एक कदरदानी का जज्बा और माहौलियात के साथ एक एप्रिसिएशन और एक फील करने का सेंस मेरा बेदार करे, तो इंशाअल्लाह ताला आप इसके लिए जगह बना देंगे। छठा पॉइंट ये है कि किताबों के साथ अपना ताल्लुक बनाइए और इस वक्त ड्यूरिंग कोविड भी वन ऑफ द बेस्ट हर घर से
किताबें डिलीवर कर रहे हैं। मैं ذاتی طور پہ جانتا ہوں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی بہت ساری بک اسٹورز ہیں جو پوری دنیا میں کتابیں جو ہیں آپ کے گھر پہ ڈلیور کر رہی ہیں اور آن لائن پیمنٹ بھی لے رہی ہیں اور کیش آن ڈلیوری بھی لے رہے ہیں، اور یہ بڑا اچھا ارینجمنٹ ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، کچھ کتابیں آڈر کریں، گھر میں کتابیں موجود ہوں، بچوں کے ساتھ کوئی بک ریڈنگ ہو، بچوں کے ساتھ کوئی شاعری کا سیشن ہو، بچوں کے ساتھ کوئی اسٹوری ٹیلنگ کا سیشن ہو، تو اگر آپ کے پاس اچھی کتابیں اور ان کی ایک اچھی ویرائٹی گھر میں موجود ہے تو آپ کبھی شاعری، کبھی کوئی کامکس، کبھی کوئی ہیومر، کبھی کوئی اچھی اسٹوری، کبھی کوئی حکایت، کبھی کوئی بہت اچھی بایوگرافی، اس سے کم از کم آپ کے موضوعات میں اور آپ کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہو سکتی ہے۔ یہ میرا پوائنٹ نمبر 6 تھا۔ پوائنٹ نمبر 7، انڈور گیم۔ انڈور گیم انٹروڈیوس کیجیے، اور صرف ایک انڈور گیم وہ ہے جس کو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا۔ میں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو، لوڈو کو میں ریکمینڈ نہیں کرتا۔ اور لوڈو کو میں کیوں ریکمینڈ نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوڈو وہ واحد گیم ہے جس میں ہارنے اور جیتنے کا فیصلہ نہ تو اسٹریٹجی کی بیس پہ ہوتا ہے، نہ ایفرٹ کی بیس پہ ہوتا ہے۔ آپ کو جیتنے کے لیے اسٹریٹجی ریکوائرڈ نہیں ہے، یعنی ذہانت یا پلاننگ یا انٹلیکچوئل ایفرٹ، نہ تو انٹلیکچوئل ایفرٹ ریکوائرڈ ہے، نہ فزیکل ایفرٹ ریکوائرڈ ہے، کیلوری بھی برن نہیں کرنی ہے اور دماغ بھی استعمال نہیں کرنا ہے لوڈو کے میچ کو جیتنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے میں لوڈو کو ریکمینڈ نہیں کرتا، اللہ یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں جو ضعیف لوگ ہیں جو ایک اپنے شوق سے کھیلنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کے لیے آپ کر سکتے ہیں کہ جو ایک اولڈ ایج لوگ ہیں اور وہ آپ کے گھر میں 55 ایئرس سے اوپر کے لوگ ہیں اور وہ اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، چلیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو چیس جو ہے وہ کھیلنا چاہیے، کیونکہ چیس کے اندر آپ کو جیتنے کے لیے عقل لگانی پڑتی ہے۔ آپ کو اور ایسے گیمز ہیں، سڈوکو ایک گیم ہے جو کہ آپ پیپر اینڈ پینسل کے اوپر آپ خود کھیل سکتے ہیں، کراس ورڈ ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں، ڈومینوز ہیں آپ وہ کھیل سکتے ہیں۔ آپ کو کئی ایسے انڈور گیمز مل جائیں گے جو آپ یعنی وہ بورڈ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں۔ ٹیبل ٹینس اگر آپ کے پاس ہے اور آپ ٹیبل ٹینس کھیل سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، یہ بہت زبردست انڈور گیم ہے۔ تو انڈور گیمس کو آپ انٹروڈیوس کیجیے۔ اگر آپ انڈور گیمس انٹروڈیوس کر لیتے ہیں، اگر آپ پودوں کے ساتھ تعلق کچھ پلانٹیشن کا ماحول پیدا کر لیتے ہیں، انڈور گیمس پیدا کر لیتے ہیں اور کتابوں کی ویرائٹی لے آتے ہیں، تو اب آپ کے پاس 3 ایسے ایوینیوز موجود ہیں جو اسکرین کے ایک بہت پازیٹیو، اسکرین سے کہیں زیادہ بہتر آلٹرنیٹیو آپ کے لیے کے لیے۔ اس وقت بچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اسکرین سے ہٹ کر کوئی اور آلٹرنیٹیو سمجھ نہیں آتا۔ اگر وہ ٹی وی نہ دیکھیں، اگر وہ موبائل فون کو کھول کے نہ بیٹھے، اگر وہ فیس بک پہ نہ بیٹھے، تو اس کے علاوہ وہ کرے کیا مجھے سمجھ ہی نہیں۔ لیکن اگر گھر میں کوئی بورڈ گیم موجود ہے یا گھر کے اندر کچھ انڈور فزیکل ایکٹیویٹی موجود ہے یا کچھ پودے لگانے کا ماحول موجود ہے یا پھر گھر کے اندر کھانوں میں کی دلچسپی پیدا ہو گئی ہے یا کوکنگ کے اندر کوئی انوالو ہے یا کتابوں کی ایک ویرائٹی ہے اور گھر کے اندر کوئی لٹریری کلب یا سیشن ہوتا ہے، تو اب ان کے اتنی ساری چوائسز اور ایوینیوز موجود ہیں کہ اب ان کے لیے آسان ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اسکرین کو یا موبائل کو یا لیپ ٹاپ کو تھوڑی دیر کے لیے خیر بات۔ تو یہ بہت اہم ہے انڈور گیم۔ 8واں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ پڑھ رہے لوگ اور پڑھ رہا لوگ موٹے ہوئے، لوگوں کی فیس جو ہے وہ یعنی کووڈ نے لوگوں کو کافی ایک جسمانی اعتبار سے کہہ لیجیے کہ تھوڑا سا تھوڑے سے لگش ہو گئے ہیں، تھوڑے سے کہہ لیجیے کہ سست ہو گئے ہیں، تھوڑے سے آرام طلب ہو گئے ہیں۔ تو فزیکلی ایکٹیو رکھنے کے لیے 5-7 منٹ کی کوئی کم از کم یعنی جتنی بھی دیر آپ کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ، اور یہ خواتین بھی اور مرد بھی تھوڑی بہت فزیکل ایکٹیویٹی، کچھ بھی ایکسرسائز کہیں بھی اپنے گھر میں کیجیے، اور اگر یہ سب لوگوں کو ترجیح دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اس طرح جو میرا آخری پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 9۔ پوائنٹ نمبر 9 میری ایک آبزرویشن ہے کہ کووڈ کے نتیجے میں پچھلے 10 مہینوں میں نئے قسم کا کچرا میں پیدا ہوا۔ کووڈ کے نتیجے میں نفسیاتی بیماریاں بڑھ گئی ہیں، کووڈ کے نتیجے میں جو اسکن ڈیزیزز ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، اور کووڈ کے نتیجے میں ایک نئے قسم کا گاربیج دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ انوائرمنٹل پولوشن کم ہوئی ہے، لیکن ایک خاص قسم کا گاربیج پیدا ہوا ہے، اور یہ 3 مسئلے پیدا ہوئے ہیں۔ نفسیاتی بیماری اس لیے پیدا ہوئی ہے کیونکہ فیئر بہت زیادہ تھا موت کا، اور اس خوف کی وجہ سے لوگ احتیاطی تدابیر
कह लीजिए कबूल कर रहे थे, हालांकि हमें होना ऐसा चाहिए कि बगैर किसी खौफ के, मतलब अगर कोई बंदा गाड़ी चला रहा है और ड्राइविंग सीट के ऊपर या फ्रंट सीट पे बैठा हुआ है और बेल्ट लगाता है, हिफाजत की बेल्ट बांधता है, या जहाज में आप हिफाजत की बेल्ट बांधते हैं, तो उसकी वजह क्लियर नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह क्या होनी चाहिए कि बस ठीक है, ये एहतियात तकाज़ा है, इंशाअल्लाह चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन मुझे ये फिर भी मानना चाहिए और ये मानना ज़रूरी है। तो ये जो एक पॉजिटिव माइंडसेट है चीज़ों को करने का, ये वजह नहीं बनी, बल्कि फॉर्म बहुत था, तो उसकी वजह से नफसियाती बीमारियां पैदा हुई। और सैनिटाइजर के एक माइंडलेस इस्तेमाल ने इसके डिजीज को फरोग दिया है। बार बार साबुन से हाथ धोने के नतीजे में ये मसला पैदा हुआ है। और तीसरा मसला जो है वो जो हमें हमें फार्मास्यूटिकल स्टोर पे जो डिस्पोजेबल मास्क मिल रहे हैं, उसमें नए किस्म का रखा पैदा हुआ है दुनिया में, और कचरे में मास्क बहुत ज्यादा है, यानी जो वो मास्क जो डिस्पोजेबल है इसकी लाइफ एक दिन की होती है। तो मेरा इन तीनों पे कुछ सजेशन है। ईयर के ऊपर मैंने ऑलरेडी बात कर दी है, नफसियाती बीमारी के ऊपर। अब मैं बात करता हूँ जल्द और दूसरी यानी जल्द की बीमारियां, यानी स्किन डिजीजेस, और जो नए किस्म का कचरा है। इसका मेरा सोल्यूशन ये है, जल्द के हवाले से मेरा सोल्यूशन ये है कि होम सैनिटाइजर और होम मेड सोप अपने घर में खरीद लीजिए। Soap making is not a big deal. Sanitizer making is not a big deal. All of you, I believe that all of you who are attending this session, मेरा ये ख्याल है कि आपकी तालीम इतनी ज़रूर है कि आपने कुछ बेसिक साइंस और बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रखी है। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि डिटर्जेंट, कुछ ना कुछ बेसिक्स आपने पढ़ रखा है। अब अगर आप थोड़ा सा इंटरनेट पे ढूंढेंगे और यूट्यूब के ऊपर आपको उसके ऊपर बड़ी तफसीली वीडियोस मिल जाएंगी, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप बच्चों के साथ घर में एक एक्टिविटी कीजिए, होम मेड मैंने बनाने की, जो कि बेस हैं और जिनके इस्तेमाल से इंसानों की चीज़ है वो खराब नहीं होती। इसी तरह होम मेड सोप इस्तेमाल कीजिए, जिसके इस्तेमाल से इंसानों की जल्द जो है वो खराब नहीं होती। एक्सेसिव जो जो हैंड वॉश है, जो बार बार आप हैंड वॉश करते हैं और 20 सेकंड तक करते हैं, और वो बाजार के फैक्ट्री में सोप की मदद से करते हैं, वो आपकी स्किन को बहुत तेजी से खराब कर देगा। ये बहुत अहम, इसके ऊपर दुनिया में बहुत काम हुआ है, तो चेक कीजिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि जो डिस्पोजेबल मास्क को अवॉइड कीजिए। घर का बना हुआ कपड़े का मास्क जो है वो इस्तेमाल कीजिए, या तो कपड़े का मास्क ऑर्डर कीजिए, और वो मास्क जो वॉशेबल है, जो रीयूजेबल है, यानी ये वो मास्क है जो इको फ्रेंडली है। देखिए, हमारी एक जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि अपने आप को वायरस से बचाना है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि अपने आप को ऐसे बचाना है कि माहौलियात को भी हम बचाएं। तो हमने एक डिस्पोजेबल मास्क अगर इस्तेमाल किया है, और पिछले 1 साल में अगर हमने कई 100 मास्क इस्तेमाल करके देखे हैं, तो वी हैव प्रोड्यूस्ड इनॉर्मस गार्बेज which is causing a threat to the quality of air, the quality of the ecological, कह लीजिए उस हमारी ये जो माइंडलेस चॉइस है ना कि हम डिस्पोजेबल मास्क इस्तेमाल, लोगों ने अपने घरों में मास्क के डब्बे खरीदे और वो डब्बे से बेदरेज उस मास्क को इस्तेमाल करते हैं, और उनके पास सिर्फ एक फैक्टर है, बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट, therefore they are disposing it. So this should not be the reason of using, और मतलब हमें रीयूजेबल मास्क की तरफ जाना चाहिए, जो कि इको फ्रेंडली प्रैक्टिस हो, और कायनात में कचरा जो है वो उसके नतीजे में कम होगा। और बच्चों के साथ बैठ के बात करें कि कचरा कम करना कितना ज़रूरी है। तो ये मेरा आखिरी पॉइंट था कि हम नए किस्म कचरा पैदा हो रहा है, उसमें अपने हिस्से का काम करें कि कपड़े से बने हुए रीयूजेबल मास्क या तो बाय करें या घर के बच्चों के साथ बनाएं, बड़ी दिलचस्प एक्टिविटी होगी और वो वॉशिंग हो। इसी तरह जो घर के बने हुए सैनिटाइजर्स और सोप हैं उनको हम ऑप्ट करें, और जो बड़ी इंटेलिजेंट और सेंसिबल चॉइस होगी, और ये आपके लिए भी आपकी हेल्थ के लिए भी सेफ होगी और इकोलॉजिकली भी सेफ होगी। तो ये कुछ 9 सजेशन थे जो मैंने कोशिश की कि वक्त में आपकी खिदमत में रखूँ। अब अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। मेरे पास अभी क्योंकि जितनी बात मैंने की है पूरी की तो मैं दोबारा रिकैप नहीं कर सकता, लेकिन एक शॉर्ट में लिखता हूँ कि मैंने अपनी गुफ्तगू 3 नुकात पे की है। सबसे पहले मैंने ये बताया कि कोविड की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने क्या एहसानात या क्या ब्लेसिंग्स दी, और दूसरी बात मैंने ये कही कि कोविड की वजह से कुछ यूनिक चैलेंजेस भी पैदा हुए, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स पैदा हुए जो इससे पहले इंसानी माशरों ने
اتنے بڑے اسکیل پہ ایکسپیرینس نہیں کیے تھے. تو پہلے میں نے بلیسنگس کی بات کی, پھر میں نے کی بات کی, اور پھر اس کے بعد میں نے 9 اسپیسیفک سجیشنز آپ کی خدمت میں رکھی ہیں کہ میرے خیال میں اپنی پرسنل لائف, اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ, اپنی فیملی لائف کی کوالٹی اور اپنی پیرنٹنگ کو بہتر بنانے کے لیے میرے خیال میں منیمم کہہ لیجیے ایک ایجنڈا ہے. ہم اس کی بہت ڈیٹیل میں بھی جا سکتے تھے اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی تھیں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں کچھ وہ چیزیں آپ کی خدمت میں رکھ دوں جو آپ کو ایک سمجھ لیجیے کہ کرنے کا کام مل جائے. تو بہت شکریہ. اب جو کوشچنز آپ کے ذہن میں پلیز آپ شیئر کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ جزاک اللہ. اچھا سب دوستوں بہنوں سے ریکویسٹ ہے